اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، وہ تمہیں تمہارے گمان سے بھی زیادہ نوازے گا۔ ارے تم توکل تو رکھو اپنے اللہ پہ۔ اللہ دعا کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تمہارا بار بار اس چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے، اور کامیاب لوگ تو وہی ہے جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ واسطے ہو جن میں حضرت محمد کے دعائیں وہ بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارا رب جو تمہارے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی چھوڑ گیا تو اللہ تو موجود ہے نا؟ کیا ہوا؟ جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، اللہ تو کرتا ہے نا؟ کیا ہوا؟ جو اگر سبھی کھو چکے ہو، تمہارا اللہ تو پاس ہے نا؟ اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا، سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا؟ ہاں لیکن وہ درد جو لوگوں کی جانب پہ تم نے کھوکھلا کر دیا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے۔ تو بتاؤ وہ درد اپنے اللہ سے جو پاس ہے، ہر وقت تمہارے پاس۔ بتاؤ اسے وہ تکلیف جو تمہیں ہر دن ستاتی ہے، مانگو اس سے اپنے زخموں کا علاج۔ پھر دیکھنا اللہ سمیٹ لے گا سبھی درد تمہارے، بھر دے گا وہ سبھی گہری زخمیں جن کا بھرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ مرہم، بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا انشاءاللہ۔ زخم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بنا داغ کے زخموں کو۔ پریشانی، یہ جو الجھے دن ہیں تمہارے اور یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ غم، اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا انشاءاللہ۔ مایوس، جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ سلجھن، تم اس سے بات کرتے رہو گے تو وہ لمحے میں تمہاری الجھن کو سلجھا دے گا انشاءاللہ۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر اٹکا ہے، شاید اللہ نے اسی کو تمہارے مقدر میں لکھنے کا سوچا ہے جو تم دعا میں مانگ رہے ہو۔ پھر اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو یاد رکھنا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ تم یوسف کی طرح بند دروازے کی طرف دوڑو تو صحیح، تم یوسف کی طرح خدا پر توکل کرو تو صحیح۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ نے پسندگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ کی مرضیاں سمجھ میں آ جائے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دلوں کا ٹھکانہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کو مرہم کرتا ہے، جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیات سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکلنے کا حل سوچا ہوگا۔ پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کی جوابات ان صورتوں میں آئیں گے جس سے تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ کیوں پھر توڑ بیٹھے ہو سبھی رابطے؟ کیوں پھر خود سے اتنا خفا ہو؟ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعا کا جواب ضرور ملے گا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی رلاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔